अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर नाज़रीन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवाओं के सिलसिले में गुफ्तगू किया करते हैं। आज मैं जिस मर्ज़ की बात करूंगा या जिसके बारे में बयान करूंगा, उसे कहते हैं आसाबी कमज़ोरी, यानी नर्वस डेबिलिटी। नाज़रीन, ये नर्वस डेबिलिटी या आसाबी कमज़ोरी जो है, इसकी कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ देर आर सम रीज़न्स ऑफ दिस डिजीज़। सो लेट मी टॉक अबाउट दोज सिम्टम्स एंड रीज़न्स। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है, ये कसरत जिमा, एहतिलाम, बदहज़मी, ज़्यादा खाना खाने और गंदे ख़यालात वग़ैरह से होता है। मरीज़ को सर में चक्कर आते हैं, यानी सर चकराता है। सीने की धड़कन जो है, दिल की धड़कन सीने में तेज़ हो जाती है। यादाश्त मरीज़ की कमज़ोर हो जाती है, और रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की कमज़ोरी लाहिक हो जाती है। नींद गायब हो जाती है, यानी नींद बहुत कम आती है मरीज़ को, और मरीज़ सुस्त और उदास हो जाता है। आई मीन दैट पेशेंट गोज़ अंडर डिप्रेशन, यानी मरीज़ को डिप्रेशन भी हो जाती है इससे। उसके अलावा नाज़रीन, कब्ज़ रहती है, यानी कॉन्स्टिपेशन, और ग़ज़ा हज़म नहीं होती। मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाता है, यानी उसको जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है। तो नाज़रीन, ये तो है इस आसाबी कमज़ोरी की चंद चीदा यानी ख़ास अलामात और उसकी वजूहात। अब नाज़रीन, हम इसके लिए पहले चंद होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो तजवीज़ करते हैं। तो इसमें जो सर फहरिस्त होम्योपैथिक दवाएं हैं नाज़रीन, वो हैं अश्वगंधा, एवनास्टाइवा, डामियाना और एल्फाल्फा। ये बहुत ही मुआवन दवाएं हैं, बहुत ही मुअस्सर दवाएं हैं, और बहुत ही यानी मुजर्रब दवाएं हैं। बहुत से मरीज़ जो हैं इन दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, दवा है ओरिगैनम। ओरिगैनम उस सूरत में मरीज़ को दी जाए कि जब उसका जिनसी हेजान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, यानी सेक्सुअल डिज़ायर उसकी बहुत बढ़ी हुई हो, सेक्सुअल डिज़ायर के बढ़ने की अलामात उसमें पाई जाएं, तो ये दवा ओरिगैनम बहुत ही कारगर दवा है। उसके बाद नाज़रीन आती है चाइना दवा जो है, अगर कसरत से खून या दीगर रतूबातें ज़िंदगी ज़ाय हो चुकी हों, तो फिर ये दवा जो है, ये बेहतरीन दवा है। ठीक है, मरीज़ के लिए ये दवा बहुत मुस्तअमल है, बहुत मुफीद है और बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह एक दवा है नाज़रीन, फ्लोइड सेरिफोलियस। फ्लोइड सेरिफोलियस जो है, ये दवा ख़ासकर बूढ़े अफराद जो हैं, एजड पर्सन्स, उनकी आसाबी कमज़ोरी में इस्तेमाल होती है, जिनमें ख़ास तौर पर ऐसे बूढ़े मरीज़ या ऐसे उम्र रसीदा मरीज़ जिनमें ग़िज़ाए मज़ी की ख़राबियाँ भी मौजूद हों, उनके लिए ये दवा बहुत ही मुफीद है। और इसके बाद नाज़रीन नंबर आता है सेलेक्स नाइग्रा का। सेलेक्स नाइग्रा जो है,
یہ دوا اس وقت دی جائے گی کہ اگر جریان منی اس مرض کا باعث ہو، یعنی مریض کے جسم سے منی کا اخراج بہت زیادہ ہو چکا ہو، تو یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں چند اعصابی کمزوری کی دوائیں جنہیں عام لفظوں میں ہم جنسی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اعصاب تو خیر پورے جسم میں ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جنسی کمزوری میں بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم چند دوائیں بیان کرتے ہیں بایو کیمک وہ دوائیں ہیں جو ایک الگ سے دواؤں کا پورا نظام ہے۔ اٹ از اے سیپریٹ سسٹم آف میڈیسنز دیٹ واز انوینٹڈ بائی اے ڈاکٹر شوسلر۔ تو یہ ڈاکٹر شوسلر نے اس سسٹم کو ناظرین ایجاد کیا تھا، اور اس میں جو سر فہرست دوا اعصابی کمزوری کے لیے وہ ہے کالیفوس۔ کالیفوس یہ اس وقت دی جائے گی جب اعصابی کمزوری ہو اور ریڑھ کی ہڈی میں ورم ہو، ریڑھ کی ہڈی میں سوجن ہو، سوزش ہو، اور مریض کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہو، تو دوا ہے کالیفوس۔ اسی طرح ناظرین، بایو کیمک دواؤں میں سے ایک دوا ہے کلکیریا فوس۔ یہ اس وقت دی جائے گی کہ کسی بھی مرض کے بعد کمزوری واقع ہو گئی ہو، جیسے بخار ہے، کوئی اور مرض ہے، جس کے بعد مریض میں جسمانی کمزوری جو ہے وہ بہت حد تک واقع ہو جائے، اور تب یہ دوا جو ہے نا کلکیریا فوس یہ دی جائے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے ایک اس کی علامت یہ بھی ہے کہ کسی اور مرض کے بعد مریض کو کمزوری ہو جائے بہت زیادہ، اور وہ کمزوری جو ہے وہ باعث بنے اعصابی کمزوری کا، جنسی کمزوری کا، تو یہ دوا جو ہے کلکیریا فاس اس صورت میں بھی بہت مفید، بہت کارگر اور بہت ہی اکثیر ہے۔ اور آخر میں ناظرین ایک دوا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جو ہے یہ اس صورت میں مریض کو دی جائے کہ جب اسے احتلام ہوتا ہو، یعنی کثرت سے اس کو احتلام ہوتا ہو، اور قبض رہتی ہو، اور خون اس کا پتلا ہو گیا ہو۔ ناظرین، ایک بات ذہن میں رہے کہ قبض جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ام الامراض ہے، یعنی بیماریوں کی ماں ہے، گویا بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے یہ ایک بیماری۔ تو در حقیقت احتلام جو ہے یہ بذات خود کوئی بیماری ایسا نہیں ہوتی، یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو، جن مریضوں کو قبض ہوتی ہے انہیں احتلام کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، اور احتلام کی شکایت اگر مسلسل رہے تو وہ اعصابی کمزوری میں بدل جاتی ہے، اور اس طرح یہ انٹر لنکڈ ہیں تینوں چیزیں۔ تو اگر قبض کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کا علاج بر وقت کر لیا جائے، تو احتلام سے بچ جاتا ہے انسان، اور اگر احتلام سے بچ جائے گا تو اعصابی کمزوری تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تھیں ناظرین چند بایو کیمک دوائیں، اور اب ہم اس مرض کے حوالے سے کچھ ہدایات بیان کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں یہ ہے کہ مریض کو صاف ستھرا رہنا چاہیے جسمانی لحاظ سے، اور ذہنی طور پر بھی خیالات بھی اسے اپنے پاک صاف رکھنے چاہیے، اور اپنا لباس جو ہے وہ خاص طور پر اس کی صفائی اور اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اس کے علاوہ کثرت سے مباشرت کرنے سے پرہیز کرے، یعنی کثرت مباشرت نہیں ہونی چاہیے، جنسی تعلق جو ہے وہ ایک اعتدال میں ہونا چاہیے، اور قبض کو رفع کرنا چاہیے۔ اگر قبض کی علامت ہے تو فوراً اس کی طرف توجہ دیں اور اس کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ مناسب اور زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے، ایسی غذا جو جلد ہضم ہوتی ہو اور جو مریض کو موافق ہو۔
ٹھیک ہے، مناسب سے مراد ہے یہاں موافق ہو، اس کے مزاج کے مطابق ہو، اور مقوی غذا جو ہے وہ دینی چاہیے، یعنی مقوی سے مراد ہے ایسی غذا جو طاقت دے مریض کو، اس کی جسمانی کمزوری کو دور کرے۔ تو ناظرین، یہ تھیں اعصابی کمزوری یعنی نروس ڈیبلٹی، اور اس کی علامات اور اس کی وجوہات، اور اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور بائیو کیمک دوائیں، اور اس مرض سے بچنے کے لیے چند ضروری ہدایات۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی، اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کے بارے میں اپنے قیمتی جو کمنٹس ہیں، اپنی قیمتی آراء جو ہیں، اس سے ہمیں مستفید کریں گے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔